کہک شان وطن پروگرام کے ساتھ فیٹ ٹی وی سے ساجد پال ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، کلام مقدس میں لکھا ہے با موقع باتیں روپہلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہیں، اور آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ خدا کے خادم ہیں پاسٹر اعجاز گیل صاحب۔ سر، ہم آپ کو پاسٹر سیسل جان برکت کی طرف سے، فیٹ ٹی وی کی ساری انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، پاسٹر اعجاز گیل ایک طویل عرصے خدمت میں ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی کی تبدیلی، اور جب انہوں نے خدا کو قبول کیا، یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی، وہ ساری باتیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن اس وقت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کا، اور آج ہمیں موقع ملا کہ ہم پاسٹر اعجاز گیل سے ان کی زندگی کے اہم واقعات، ان کی خدمت کے اہم واقعات سن سکیں۔ پاسٹر صاحب کی خدمت کافی طویل ایک عرصے پر محیط ہے، اور ابھی حال ہی میں ناظرین یہ دیکھیے ان کی کتاب اشاعت پذیر ہوئی ہے، اور شہر پناہ اس کتاب کا نام ہے، اور در حقیقت یہ تمام مضامین ہیں بائبل کے مطابق، اور کالم ہیں جو مختلف اوقات کار میں، مختلف جرائد میں، رسائل میں شائع ہوتے رہے، اور پاسٹر صاحب نے بڑی دل جمعی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ بائبل کی باتوں کو کوڈ کیا اپنے مضامین میں، اور اسی وجہ سے میں نے سٹارٹ میں یہ کہا، کلام مقدس کی بات یہ ہم پڑھتے ہیں، با موقع باتیں روپیلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہیں، تو انہوں نے با موقع باتیں کی ہیں، اور وہ کیا باتیں ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں، تو بہت خوبصورت ہے کتاب، اندر جو مواد ہے ظاہر ہے خدا کی باتیں تو ہیں ہی اچھی، تو اس کا ٹائٹل، اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ یہ پشاور کا جو قلعہ بالا آثار ہے اس کی شہر پناہ آپ نے یہاں پر اس کو پرنٹ کیا ہے، کوئی خاص وجہ تھی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے جتنا میں نے حظ کہہ لیں، مزہ کہہ لیں، یا جتنی لذت میں نے NWFP میں خدمت کرتے ہوئے محسوس کی، KPK میں، اور پرانا نام سارات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو NWFP بھی کہتے تھے جی، تو مجھے زیادہ لطف آیا، اور خصوصاً ایجنسیز میں علاقہ غیر جس کو کہتے ہیں، میرے لیے وہ انتہائی بہت ہی خوشی کا باعث ہوتا تھا جب میں لنڈی کوتل، وانا اور پارا چنار۔ یہ جو آپ علاقے بتا رہے ہیں یہ وقت کیا تھا، وہ کون سے سال میں تھے یہ سارے، آپ جو یہ ایریا آپ نے کور کیے؟ میں نے 82 میں مجھے پشاور میں خدمت کا موقع ملا۔ اچھا، تو یہ وہ زمانہ تھا جب 82 میں، سوری آپ کی بات ہو رہی ہے، 82 میں ڈکٹیٹرشپ تھی، ضیاء الحق صاحب کا زمانہ، تو اس حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیے کہ کیا کچھ پابندیاں تھیں، کیسے حالات تھے اس دور میں، ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت پر کچھ اثر ہوا اس کا؟ نہیں، ایک بات جو ہے وہ گلے کے ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں 5 ڈے پلان کانڈکٹ کرنا تھا، ہاؤ ٹو کوئٹ اسموکنگ، لیکن برٹش کونسل اور امریکن سینٹر جو وہ اس کے لیے ہمیں ہال دینے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ڈکٹیٹرشپ کا ہے۔ اچھا، لیکن PC ہوٹل کی محبت، ان کی مہربانی، 5 دن کا پروگرام تک تمباکو نوشی، اور اس میں کسی قسم کے کچھ چارجز جو انہوں نے ہم سے چارج نہیں۔ اچھا، تو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں بھی آپ کی خدمت رہی؟ جی، میں جب جنوبی وزیرستان گیا تو میجر جاوید گردیزی صاحب وہاں تھے، تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میری خدمت کا تقاضا تھا کہ میں آپ کو خدا نے بھیجا وہاں، مجھے خدا نے چن لیا آپ کو، اور وہاں کیڈٹ کالج تھوڑے فاصلے پہ جو ہے وہ رسمک کیڈٹ کالج میں مجھے ان برٹش پرنسپل صاحب سے ملنے کا موقع ملا جو کسی وقت لاہور ایچیسن کالج میں پرنسپل تھے، اور اسی طرح جب میں شمالی وزیرستان جانا چاہتا تھا تو میجر صاحب نے کہا چونکہ جی قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن آپ کو واپس یہ وہ بنو جانا ہوگا، اور پھر ٹانک کے راستے وانا جنڈولا۔ تو یہ آپ کی خدمات ناظرین دیکھیے، KPK میں اس دور میں 82 میں 1982 میں، جبکہ
ملک پر ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی اور کافی حالات اس طریقے سے تھے، تب پاسٹر صاحب نے، اعجاز گل صاحب نے ان علاقوں میں خدمت کے فرائض سر انجام دیے جہاں پر جانے سے پہلے لوگ سوچتے تھے۔ ناظرین، ایک اور ان کی اچیومنٹ ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ بک انگلش میں، اور یہ انکاؤنٹرنگ گاڈس گریس، یہ انگلش میں ہے اور ورلڈ لیول کی بک ہے، اور اس میں 365 لوگ جو ہیں پوری دنیا سے، ورلڈ وائڈ 365 لوگ جو ہیں انہوں نے لٹریچر سے، جنہوں نے اپنی زندگی کی چینجنگ، اپنی زندگی کی تبدیلی کو گواہی کی صورت میں بیان کیا، اور پاسٹر صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کی گواہی بھی اس کتاب میں پورے پاکستان میں سے شامل ہے، اور پاکستان میں واحد یہ شخصیت ہے جن کی گواہی اس میں شامل ہے۔ کیسا محسوس کرتے ہیں اس اتنے بڑے آنر سے؟ ایک تو یہ جی میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جن پہ خدا کا خاص فضل رہا، اور میں اپنے چرچ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے بھرپور خدمت کرنے کا موقع جو مہیا کیا۔ تو یہ اس کتاب میں میرا جو ہے ٹریول ناٹ الون، اس میں میری وہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اور یہ چترال کا ہے، اور میں چونکہ جہاز کا واپسی کا ٹکٹ میرے پاس نہیں تھا، تو کرنل مراد خان صاحب جو ہیں وہ چترال سکاؤٹس کے کمانڈنٹ تھے اس زمانہ میں، اور ان کے مددگار تھے میجر ریاض لودھی صاحب۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ گاڑی کے ذریعے پشاور جائیں گے تو 4 دن کا سفر ہے۔ تو رات مجھے انہوں نے بہت ہی شاندار جگہ پہ ٹھہرایا، رات میں نے وہاں بسر کی، اور صبح میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا لیکن میرے ہاتھ پہ بورڈنگ کی کارڈ کی جو ہے وہ اسٹیمپ تھی، اور میں پونے گھنٹے میں پشاور پہنچ گئے۔ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، خدا اپنے لوگوں کی خود ان کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے، پولیس میں بھی آپ نے خدمات سر انجام دی، ایز اے ملازمت آپ نے وہاں پر کتنا عرصہ کیا کام؟ پنجاب پولیس میں تھے آپ؟ پنجاب پولیس میں تھا، اور میرا پہلا جو پنجاب پولیس کا تجربہ ہے وہ ننکانہ صاحب میں تھا۔ ننکانہ صاحب کے بعد جب الیکشن 77 کے شروع ہوئے تو میں لیا میں تھا، لیا کے بعد کوٹدو، علی پور، یہ تحصیل ہے مظفر گڑھ ضلع کی۔ پھر یہ 1977 ذوالفقار علی بھٹو، اور پھر ضیاء الحق کا ٹیک اوور آرمی کا، یہ سارا وہ پھر آپ نے یہ سلسلہ دیکھا سیاسی طور پر بھی؟ جی، سیاسی طور پر دیکھا۔ دینی اور مذہبی طور پر تو آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن ملکی سطح پر جو حالات تھے اس کو بھی گہری نظر سے دیکھا۔ جی، وہ دیکھا ہے، اور وہ شخصی حقوق جو ہیں وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مارشل لاء میں یہ مجروح ہو جاتے ہیں، بالکل، اور اس میں بہت سی چیزیں جبر کا جو ہے وہ عنصر ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی خدمت کے حوالے سے ابھی پنجاب میں، جو آپ جنوبی پنجاب میں بھی آپ نے خدمات سر انجام دی، KPK میں تو تھیں آپ کی خدمات، تو وہاں کون کون سے علاقوں میں آپ نے کلام کی خدمت کی؟ سر جی، میں 82 میں، مارچ 82 میں مجھے ملتان کے لیے میرے چرچ نے جو ہے وہ موقع دیا مجھے خدمت کا، تو پورا یہ جو جنوبی پنجاب ہے، آپ کی 7 ڈیز، جی 7 ڈیز، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے ساتھ جی میں خدمت کی۔ تو خانیوال سے لے کر سادکوا تک یہ ٹیریٹوری میری تھی، آفیشیل مجھے ان علاقوں میں کام کرنا تھا، چونکہ لٹریچر اوینجرس جو ہیں یہ خدمت غیر اقوام کے لیے ہے، اور لٹریچر اوینجرس جو ان کے لیے یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ فرنٹ لائن سولجر ہے، اور پاکستان میں 1901 میں یہ اس خدمت کا آغاز ہوا۔ یہ ایک خاتون تھی جو کلکتہ سے کراچی تشریف لائیں، اور میں نے اس خاتون کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، میری ایک لائن ہے کہ اینا نائٹ کی دینی طرف میرا یسوع کھڑا تھا، انجیل کی روشنی سے اس نے پاکستان بھرا تھا۔ تو اس خاتون کی یہ ایفرٹ تھی، وہ کلکتہ سے کراچی تشریف لائیں، اور 1901 سے آنورڈ جو ہے جس میگزین کے لیے مجھے خدمت کا موقع ملا، آپ کے لیے شاید یہ بھی حیرت کی بات ہوگی، وہ ایک ہی وقت میں لاہور 32 مزنگ جو موجودہ برٹش کونسل ہے جی، یہاں سے وہ شائع ہوتا، شملہ سے شائع ہوتا، لکھنؤ سے شائع ہوتا، پونا سے شائع ہوتا،
कलकत्ता से शाया होता, बेंगलोर से सब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंटल में उसकी अशात मेन थी। अशात अशात थी। थी। ठीक हुआ। तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे मैगज़ीन की उसका हिस्सा रहे आप। ये बड़ा एजाज़ की भी बात है एजाज़ नाज़रीन की के बात है। एक वर्ल्ड वाइड जो रिसाला था, मसीही रिसाला, उसमें पास्टर साहब ने अपनी खिदमत अंजाम दी। सर, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, इब्तदाई जो आपका वक्त था, तालीम के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ से आपने मैं मुकम्मल किया उसको? देहात से तल्लुक़ रखने जी, वाले जी। हम लोग हैं, तो मेरा भी इसी तरह से देहात से तल्लुक़ है। तो प्राइमरी के बाद जो है मैं अपनी मर्ज़ी से फ़रुखाबाद, जो उस ज़माने में चूड़काना था। हाँ, ये भी इन नाज़रीन पूछेंगे कि नाम ये वाला जो था चूड़काना, इसका थोड़ा सा पास मंजर भी पास्टर साहब से पूछेंगे। जी जी, बताइए। तो चूड़काना में ओपन डोर स्कीम के तहत स्कूल कायम हुआ 1916 में। अच्छा, बहुत पुराना स्कूल है। बहुत पुराना मिनिस्ट्री स्कूल की है। अभी 7 हाल days, ही जी, में जी, अभी उन्होंने उसके लिए जो है वो हाँ, हाँ। 100 साला तकरीब जो है वो सेलिब्रेट की। तो मुझे पाकिस्तान यूनियन स्कूल एंड कॉलेज है, वहाँ पढ़ने का मौका मिला और फिर इसी अदारे के साथ खिदमत का जो है वो आपने फरीज़ा सर अंजाम देना शुरू किया और अपने मिनिस्ट्री में आ गए। सर, ये बताइए, इलाका गैर में जब आप खिदमत कर रहे थे तो फैमिली आपके साथ थी या आप अकेले थे वहाँ नहीं पर? जी, मेरी फैमिली मेरे साथ पेशावर में थी। जहाँ जहाँ आप गए हैं जी, फैमिली साथ फैमिली साथ रही साथ। है? हर स्टेशन पे अच्छा। चर्च के पास राइश जो है वर्कर्स अच्छा। के लिए वो मौजूद है। अभी आपने 1982 के हालात, 1977 के हालात भी बयान किए और इस वक्त है 2024। अभी इस वक्त आप पाकिस्तान में अक़लियतों के जो हुकूक हैं उनको कायदे आज़म की जो तकरीर है 11 अगस्त वाली, जिसमें मिनॉरिटीज़ के हुकूक बयान किए गए हैं, जबकि उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कायदे आज़म ने कहा कि आप आज़ाद हैं, अपने मजहबी अकायद में आज़ाद हैं, आप अपने इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं और आप पूरे के पूरे बराबर के पाकिस्तानी शहरी हैं, मज़हब से बालातर होकर। तो अब जो हालात आप देखते हैं एज ए पास्टर, आप क्या उसमें तब्दीली देखते हैं या कुछ आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके से हो जाए कि और ज़्यादा बेहतरी इसमें आ जाए? सर जी, एक तो ये है कि मेरा एक आर्टिकल था, अर्ज़ पाक मेरी आज़ादी कहाँ है, बीइंग अ मिनॉरिटी पर्सन है। तो ये 2010 में दिन अखबार ने उसको और बाद में हमारे हम सुखन और दूसरे मैगज़ीन में भी वो छपा। तो मेरी एक लाइन है, पंजाबी में है, पाकिस्तान बनन तो पहले दुश्मन दी वेख चतराई, वाह, कायदे आज़म जेड़े पैड़ा कहिंदे अज करदे वडियाई। वडियाई। ये तो एक हिस्ट्री है ना, ये हिस्ट्री ये है। हिस्ट्री है। तो पाकिस्तान बनाने में बदकिस्मती आज जो करता धरता या जिनके हाथ में ये सिलसिला चलेगा, जिन्होंने हमारा दम जो है, सांस जो है वो रोक लिया है, उनका पाकिस्तान बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और उन्होंने अब अपनी नफरत का इजहार, अपनी नफरत का वो शायद कई दफ़ा महसूस करते हैं कि शायद वो सज़ा है कि कायदे आज़म का साथ क्यों दिया था। सर, ये बताइए कि पुलिस में दौराने मुलाजमत कोई ऐसे वाक़यात एज ए क्रिश्चियन पर्सन, कुछ ऐसे वाक़यात आपको, कुछ मुश्किलात या कुछ ऐसे अहम वाक़यात मुलाजमत के दौरान हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, होता रहा जी, चूँकि तंग नज़री हमारे माशरे में है, माशरे का जो है वो जी, जी। लाज़मी जुज़ बन गया है। तो मैं भी जब टीवी सिटी में था तो एक दो दफ़ा जो है कुछ लोगों ने एतराज़ किया नाई से कि आप इसकी शेप क्यों करते हैं। आप ये देखें, ये बातें जो हैं, तो इससे अभी अगर हम देखते हैं तो क्या हम अभी उसी जगह पे खड़े हैं, इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं? तो अगर उसी जगह पे खड़े हैं तो फिर ये लम्हा फिक्रिया, ये उसका रुख अब तब्दील हो चुका है। तब्दील होना चाहिए। अब वो इस तरह की नफरत तो नहीं है, लेकिन वो नफरत का जड़ें जो है ना, उसका बीज जो है वो और गहरा हो गया है। तो क्या समझते हैं, कैसे इसको रिमूव किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए इस नफ़रत को, जो मजहबी नफ़रत है और जो फ़िरका बंदी है, जो तफ़रका है, वो हम कैसे इसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं? बीइंग अ पास्टर और कोई भी दूसरे मज़ाहिब के जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, प्रोग्राम कहकशान वतन को देख रहे हैं, क्योंकि कहकशान वतन में तो पूरा पाकिस्तान शामिल है। जैसे कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर है, तो कहकशान वतन प्रोग्राम भी उसी तनाज़र में हम पेश करते हैं।
میں جب ٹپیالہ دوست مند شیخوپورہ ڈسٹرکٹ میں پاسٹر کے حیثیت سے کام کر رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو اکثریت تھی وہ میری مددگار تھی. میں رستم پور میں مولانا برکت صاحب تھے، جب وہ مجھے چرچ ملنے کے لیے آئے تو میں کہا مول صاحب مجھے اچھا نہیں لگا آپ آئیں، میں آپ کے پاس مسجد میں آ جاتا ہوں. تو یہ میں وہاں پر مسجد کا اسپیکر اپنے چرچ میں استعمال کرتا، یعنی وہ اجازت دے دیتے تھے، کوئی وہ ضرورت بھیج آپ کو دیتے تھی. تھے، ہاں وہ یہ بھیج ان کی دیتے محبت تھے، تھی، اتنی یہ محبت تھی. اور اس وقت وہی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ناظرین آپ کی نظر کروں گا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. تو مذہب تو نہیں سکھاتا. تو ابھی پاس صاحب نے ان کی بات کی ہے جو محبت بانٹ رہے تھے. تو اس وقت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو کہ ہم محبت بانٹیں اور نفرت کو ختم کریں. پاس صاحب آپ نے پاسمانی خدمت کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر کی حیثیت بھی ہم آپ کو جانتے ہیں ایز اے سوشل ورکر. تو اس کے بارے میں بتائیے، آپ کن علاقوں میں سوشل ورکر کے طور پر کام کیا آپ نے؟ سوشل ورک جو ہے یہ بنیادی طور پہ چرچ گروتھ کا ایک ٹول ہے، ایک مددگار حصہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تک ہم ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کرتے بہت سی کنفیوژن جو ہے وہ قائم رہتی ہے. مکالمہ ضروری ہے، مکالمہ ضروری ہے. اور اگر مکالمہ جاری رہے تو پھر دیکھیے ابھی دنیا کا اگر آپ دیکھتے ہیں جنگ کے بادل کس قدر گہرے ہیں کہ آسمان چھپ گیا ہے. محبت کا آسمان بالکل چھپا ہوا ہے اس وقت. ویسے بھی موسم کے لحاظ سے بھی اس وقت اس طریقے سے ناظرین، لیکن نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پاسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مکالمہ جاری رکھنا چاہیے، کسی صورت میں آپ کا مکالمہ بند نہیں ہونا چاہیے. بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ جو نفرت ہے وہ ختم کی جا سکے. سوشل ورک کے تعلق سے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. جی 2 سال پہلے کی بات ہے، 25 تاریخ بڑے دن کی شام کو ملک عارف عباس صاحب ہیں، ان کا مکان گھر جو ہے وہ در عباس کے نام سے، 2 در عباس ہیں جہاں میں آزادی سے جاتا ہوں کہ میرے اپنے گھر ہیں. ایک ملک عارف عباس صاحب کا ہے اور دوسرا گھر رائے محمد اسلم صاحب کا ماڈل ٹاؤن میں. تو دعا کرنے میں آنے جانے میں تو ان کا 50 پاؤنڈ کا کیک تھا مسیح خداوند کی ولادت کے سلسلہ میں. واہ واہ. تو اب میں 2 دن پہلے وہاں تھا تو خصوصاً طور پہ ہماری بہنیں جو ہیں اس گھر میں، بھائی صاحب آپ نے باغ میں ضرور جانا، ہمارے باغ میں آپ ضرور جائیں، وہ عارف ان کو اوپر لے کر ضرور جانا ہے. تو ملک بہت شاندار ہے، لوگ بہت شاندار ہیں. مجھے تو چترال سے کوئٹہ تک میں نے خدمت کی ہے اور کسی جگہ بینگ کرسچن مجھے کسی تکلیف نفرت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، محبت میں. اور لیکن جو واقعات کچھ ایسے نیگیٹو طریقے سے کچھ باتیں ہیں تو وہ تو ہوتی ہیں لیکن ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے اور محبت کو ہم نے اس کو محبت کے ساتھ اس نفرت کو ختم کرنا ہے. اچھا، تو آپ نے سوشل ورکر کی بھی خدمات ہمیں بتائیں، اپنی پاسبانی خدمات. اب بات کرتے ہیں، یہ کتاب تو آپ کی مضامین کی جو آ گئی ہے، جو رسائل میں بھی چھپ چکے ہیں، جرائد میں بھی، اخبارات میں بھی، اور بائبل کی باتیں ہیں اس میں. لیکن ناظرین ایک خوبصورت بات آپ سے شیئر کروں گا پاسٹر صاحب کے حوالے سے. یہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور مختلف جو ہمارے دینی تہوار ہیں یعنی کرسمس، ایسٹر اور روزوں کے تہوار، اور پھر ہمارے قومی تہوار جو ہیں جیسے 14 اگست ہے اور 23 مارچ کے حوالے سے، اور اس طریقے سے جو ٹیچر ڈے کے حوالے سے، مدر ڈے کے حوالے سے، فادر ڈے کے حوالے سے جو پروگرام ہم کرتے ہیں اس میں یہ اپنے اشعار ہمیں سناتے ہیں اور بہت خوبصورت اشعار یہ لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. ہم تو کہہ رہے تھے کہ شاید آپ کی کوئی پوئٹری کی بک آنے والی ہے، کوئی شعری مجموعہ آئے گا، تو ابھی وہ کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا؟ خدا کرم کرے گا جی. اگلی کتاب خدا کے خاص کرم کے بدولت اگست میں سوچتا ہوں کہ وہ خدا کی مہربانی اگست میں وہ آئے گی. اگست اچھا، 24 وہ میرے خیال مسیحی گیتوں کے حوالے سے مسیح گیت ہوں گے اس میں اچھا، زیادہ تر. قومی شاعری بھی کچھ ہوگی. قومی شاعری بھی ہے، جیسے افواج پاکستان میں تجھ کو سلام کرتا ہوں، افواج پاکستان، قطرہ قطرہ خون تیرے نام کرتا ہوں. واہ.
ना मैं सिंधी ना वाह। बलूच ना मैं हूँ पठान, वाह, इस तरह से जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन कहकशान वतन प्रोग्राम देख रहे हैं फे टीवी के चैनल से, आप उनको क्या मैसेज देंगे? सर जी, नौजवान जो हैं वो, उनको रीढ़ की हड्डी के तबीर किया जाता है। हर ख़ानदान व हर कलीसिया, हर कौम में नौजवान जो उनका हमेशा असासा होते हैं। असासा होते हैं। तो मेरी एक लाइन है कि हो के फ़ाल मुतहर्रिक मसीही जवां, हो के फ़ाल मुतहर्रिक मसीही जवां, गली कूचों में करना मोहब्बत रहा। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम बहुत शुक्रिया नौजवान बेहतर तौर पर जी, फैला जी। सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपके कीमती वक्त का हम दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। जाते जाते एक शेर आप सब के लिए। इंसान को इंसान की अज़मत का पता दो, इंसान को इंसान की अज़मत का पता दो, मज़हब में कहाँ होते हैं नफ़रत के अनासर। साजिद पाल साजिद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।